بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخی خیفی اور اخت خیفی ذوی الفروض میں سے ہیں۔ جو بھائی صرف ماں کی طرف سے ہو اسے اخی خیفی، اخ لأم اور ماں شریک بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بہن صرف ماں کی طرف سے ہو اسے عربی میں اخت خیفی یا اخت لأم یا ماں شریک بہن کہتے ہیں، اور ان دونوں کو اولاد الام کہا جاتا ہے۔ تو اولاد الام کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا جب یہ ماں شریک بہن بھائی ایک ہوں۔ نمبر دو، ان کو تیسرا حصہ دیا جائے گا یعنی ثلث جب یہ ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں۔ البتہ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو ثلث ان کو دیا جائے گا یہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بہن کا آدھا حصہ ہو اور بھائی کا دوہرا حصہ ہو، یہاں پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوگا بلکہ یہ ثلث دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر تین، محجوب، یعنی یہ محروم ہوں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ کب؟ جب میت کی مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا بیٹی ہو، یا مذکر اولاد کی اولاد ہو یعنی پوتا پوتی وغیرہ ہو، یا باپ دادا میں سے کوئی ہو، تو اس صورت میں وراثت میں حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ یہ اولاد الام کی مثالیں ہیں۔ مثال نمبر ایک میں دیکھیں، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا صرف ایک ماں شریک بھائی ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر صرف ایک ماں شریک بھائی ہو تو اس کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، یہاں پہ اس وجہ سے سدس ہم نے لکھا ہے۔ مثال نمبر دو میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی صرف ایک ماں شریک بہن ہے، تو ہم نے اسے چھٹا حصہ دے دیا 1/6 جس کو سدس کہتے ہیں۔ مثال نمبر تین، یہاں پہ ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا ایک خیفی بھائی یعنی ماں شریک بھائی ہے اور ایک خیفی بہن یعنی ماں شریک بہن ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو دونوں کو ثلث یعنی تیسرا حصہ دیا جاتا ہے، اور وہ تیسرا حصہ ان دونوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا حصہ جو ہے ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ بھائی کو 2 حصے دے دیے جائیں گے اور بہن کو 1 حصہ دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ مثال نمبر 4 میں 2 ماں شریک بھائی رہ گئے ہیں، تو اس میں بھی ان کو ثلث دیا جائے گا کیونکہ یہ 2 سے زیادہ ہے۔ مثال نمبر 5 میں دیکھیں، ایک بندے کا انتقال ہوا اور اس کا یا تو ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے، لیکن اس کے ساتھ ابن یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا باپ ہے یا دادا، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے، تو ان تمام صورتوں میں یہ ماں شریک بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ مثال نمبر 6 دیکھیں، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کے ایک ماں شریک بھائی ہے اور ایک پوتا ہے یا پوتی ہے، تو ان 2 صورتوں میں یہ محروم ہو جائے گا۔ اسی کو آسان عربی میں یاد کرنے کے لیے یہ ہم نے لکھا ہے، وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، کہ اولاد الام کے لیے 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، السدس للواحد، اگر یہ ایک ہوں تو چھٹا حصہ ملے گا، والثلث للاثنین فصاعدا، اور تیسرا حصہ ملے گا جب یہ 2 ہوں، فصاعدا یا 2 سے زیادہ ہو۔ ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء، کہ ان کے مذکر یعنی بھائی، و اناثہم اور ان کے مؤنث یعنی بہنیں، قسمت میں اور استحقاق میں برابر ہے۔ قسمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہن بھائی آ جائے، ماں شریک بہن بھائی آ جائے، تو ان کو جو ثلث ملتا ہے، تیسرا حصہ ملتا ہے، وہ ان میں برابر شریک ہوگا۔ اور استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی آ جائے تو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے، اگر صرف بہن آ جائے تب بھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 3، وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ، اور یہ ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں بیٹا یا بیٹی کے ذریعے سے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ولد بیٹا اور بیٹی دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ وَوَلَدِ الْإِبْنِ، اسی طرح ابن یعنی بیٹے کے بیٹی یعنی پوتے اور پوتی کے ذریعے سے۔ وَإِنْ سَفَلْ، اسی طرح پڑ پوتے اور پڑ پوتی کے ذریعے سے۔ وَبِالْأَبِ، باپ کے ذریعے سے۔ وَالْجَدِ،
اور جد کے ذریعے سے بالاتفاق یہ محروم اور ساکت ہو جاتے ہیں۔ تو ان احوال کو آپ زبانی یاد کریں تاکہ مسائل حل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔